بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اختتام کے قریب ہے۔ روزانہ ہمارے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جن میں کچھ نیکیوں کی ترغیب ہوتی ہے، کچھ نیک کاموں کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، ان نیک اعمال کو اختیار کرنا چاہیے۔ کچھ گناہوں اور ہلاکت خیز چیزوں سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے احادیث کی روشنی میں۔ آج آپ کے سامنے انہی دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اصولی بات احادیث کی روشنی میں عرض کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی نیک کام کرنے کی اگر توفیق مل جائے، موقع مل جائے تو اس سے چوکنا نہیں چاہیے، فوراً اس کو انجام دینا چاہیے۔ معلوم نہیں کون سا ہمارا چھوٹا سا نیک عمل اللہ جل شانہ کے دربار میں مقبول ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اسی طرح کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور یہ وزنی پہاڑ ابھی اس کے اوپر گر پڑے گا اور اس کو دبا کر چکنا چور کر دے گا۔ اور منافق سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ناک کے اوپر کوئی مکھی بیٹھی تھی، اس نے اڑا دیا، پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر کننا نعدها من البوبقات۔ فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم لوگ بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک اور معمولی ہیں، اور ہم لوگ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاکت خیز تباہ کن جانا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے فرمایا ایاکی و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ حاسبا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ، معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بہت بچنا، معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بہت پرہیز کرنا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کا بھی حساب لینے والے ہیں۔ دو باتیں ہیں اور دونوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قیامت کے دن اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ ابھی جو چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں یہی بتلایا گیا ہے، خاص طور سے خیر کے جو کام ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کو فوراً اختیار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے کی چند آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔
تم جو بھی بھلا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ اس کو جانے گا۔ تیسری جگہ فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو شخص بھی کوئی ذرہ کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی، محشر کے میدان میں اس کو دیکھ لے گا۔ ایک جگہ فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ جہاں نیک اعمال سامنے آئیں گے اور انسان ان کو دیکھے گا، وہیں برے اعمال بھی سامنے آئیں گے، اور اس وقت کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تجد کل محضر یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ وما عملت من سوء یود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا۔ فرمایا جس دن آدمی جو اعمال دنیا میں خیر کے کر کے آیا ہے انہیں بھی اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو برے اعمال کر کے آیا ہے انہیں بھی اپنے سامنے موجود پائے گا، اور اس وقت اس کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش ان برے اعمال کے درمیان اور میرے درمیان لمبا فاصلہ ہوتا، یعنی نہ تو دنیا میں میں ان کا ارتکاب کرتا، نہ آج یہ اعمال میرے سامنے آتے اور ان کا انجام ہمیں بھگتنا پڑتا۔ تودلو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے سے ڈراتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں شان کی بیان فرمائی ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی والعذاب العلیم، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ اس لیے نہ تو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہوں کی جرات کرنی چاہیے، اور نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر عمل چھوڑ دینا چاہیے اور ہاتھ پیر ڈھیلا کر کے چھوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے۔ جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، اپنی طاقت بھر نیک اعمال کرتا رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اللہ کے فضل پر بھروسہ کرے، نہ تو مایوس ہو اور نہ جری بن جائے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے بخشنے کے لیے، اس کی رحمت بھی اللہ کی ہے، لیکن اعلان کیا فرمایا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے۔ بندہ اپنے طاقت بھر نیک اعمال کرتا رہے، لیکن اس کا بیڑا پار ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا عمل ہمیں کامیاب کر دے گا، بندے کی طاقت میں جو کچھ ہے وہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس بندے نے محنت کی ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہے، بس اس بہانے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا عمل اس کو نجات نہیں دلائے گا، کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہمت کر کے ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا ولا انا الا ان تغمدنی اللہ برحمت من، ہاں میں بھی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ آپ محبوب رب العالمین ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کی بشارت آپ کو مل چکی ہے کہ آپ کی اگلی پچھلی سارے خطائیں معاف ہیں، لیکن پھر بھی آپ کیا فرماتے ہیں کہ جنت ملے گی تو اللہ کے فضل سے ملے گی۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ ہم بس میں جتنا ہو کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ایک عمل بھی پسند آ جائے اس سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ کچھ روایتیں میں بھی آپ کو سناؤں گا۔ راستے سے ایک کانٹے دار ٹہنی ہٹا دی، اتنے سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اور ایک عورت نے بلی پال رکھی تھی، اس کو باندھ کے رکھا تھا، نہ کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا، وہ بھوک پیاس سے مر گئی، اتنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔
اور کیا کیا اس نے؟ ایک گناہ پر پکڑ ہو گئی تو جہنم میں، ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جب پسند آ گئی تو جنت میں۔ اب میں اس سلسلے کی چند روایتیں سناتا ہوں۔ ایک بات اور، ہمارے بڑوں میں حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت نیک، بڑے صالح، بڑی خدمت ان کی دینی خدمات ہیں۔ ان کا ایک جملہ ذہن کے اندر گونجتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے دیکھو کبھی کسی نیک کام کا دل میں خیال آئے فوراً کر لو، اور کبھی کسی برائی سے بچنے کا دل میں داعیہ پیدا ہو فوراً چھوڑ دو، کیونکہ یہ لطیفہ غیبی ہے جو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف متوجہ ہوا ہے۔ اگر اس کو پکڑ لو گے فائدے میں رہو گے، نظر انداز کر دو گے معلوم نہیں کہ پھر وہ لطیفہ غیبی تمہاری طرف متوجہ ہو کہ نو۔ آج ایک نیک کام کرنے کا خیال آیا، اگر ٹال دو گے کہ چلو بعد میں کریں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پھر اس کا موقع بھی ملے۔ ایک گناہ کے اندر مبتلا ہو، باتیں سن کر پڑھ کر خیال آیا کہ اسے چھوڑ دینا چاہیے، تو چھوڑ دینا نہیں چاہیے، چھوڑ دیا۔ بہت سے ہمارے نوجوان ہیں موبائل کے گناہوں میں مبتلا ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جو نہ دیکھنے کی نہ سننے کی ہیں۔ بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیانات کے اندر چیز آتی ہے، ارادہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر شیطان بہکا دیتا ہے۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس مجلس کے اندر یہ طے کر لیں کہ ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو خراب کرنے والی یہ جو خطرناک چیز ہمارے پاس ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم بچائیں گے۔ بڑا موبائل اگر اپنے اوپر کنٹرول ہے مکمل تو آدمی رکھے، استعمال کرے، ورنہ فون کرنے کے لیے چھوٹا موبائل سے کام چل سکتا ہے، حساب کتاب کرنے کے لیے مستقل کیلکولیٹر ہے۔ چند سال پہلے جب یہ موبائل نہیں آیا تھا سارا کام ہوتا تھا، سارا کام کرتے تھے۔ عزم کر لے آدمی تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے عزیز مولوی عبد الرحمن امریکی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتا رہے تھے کہ ایک نوجوان جو عیسائی تھا اس نے کلمہ پڑھا، اور جب ایمان میں آیا ہے تو اس نے، جبکہ امریکہ جیسے ملک کے اندر ایک منٹ بغیر ملٹی میڈیا موبائل کے رہنا مشکل ہے، سارے کام اسی سے ہوتے ہیں، اس نے اس کو توڑ دیا، چھوٹا موبائل لے لیا اور اس کو رکھے ہوئے، زندگی اس طرح سے اس کے اندر انقلاب آ گیا۔ کرنا چاہے آدمی، کوئی دقت کی بات نہیں۔ تو وہی کہہ رہا ہوں کہ کسی نیک کام کا جذبہ جن میں پیدا ہو تو ٹالنا نہیں چاہیے، فوراً کرنا چاہیے، اور کسی برائی سے بچنے کا اگر دل میں داعیہ پیدا ہو اس کو بھی ٹالنا نہیں چاہیے، فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ نیکی کے بڑے راستے ہیں۔ آج کے درس کا اصل میں عنوان یہی ہے، باب فی بیان کثرت طرق الخیر۔ کوئی نیکی کمانا چاہے تو بے شمار راستے ہیں، اور بہت ہلکی پھلکی نیکیاں جن کے کرنے میں کوئی خاص محنت بھی نہیں لگتی، ہلدی لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا۔ اب چند روایتوں کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن ابی ذر جندب جنادۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل؟ قال الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ۔ قلت ای الرقاب افضل؟ قال انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا۔ قلت فإن لم افعل؟ قال تعين صانعا او تصنع لاخرق۔ قلت يا رسول الله ارايت ان ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ میں نے کہا غلاموں میں سب سے افضل غلام جس کی آزادی سب سے بہتر ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا جو مالک کے نزدیک سب سے نفیس ہو اور سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ میں نے کہا اگر میں یہ عمل نہ کر سکوں تو؟ آپ نے فرمایا تعین صانعا او تصنع لاخرق، کسی کام کرنے والے کے کام میں ہاتھ بٹا دو یا کسی عاجز کا کام کر دو۔ یہ تو آسان ہے، ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے
ذرا سا اس کے ہاتھ تعاون کر دیا، ہاتھ بٹا کے اس میں آسانی پیدا کر دی، یا اس سے نہیں ہو پا رہا ہے ہم نے اس کو کر دیا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، فرمایا اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ، یہ بھی ایک صدقہ ہے تمہاری طرف سے اپنی ذات کے اوپر۔ اگر تم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے شر سے دوسرے کو بچاؤ، یہ بھی تمہاری طرف سے اپنے اوپر ایک صدقہ ہے۔ اگلی روایت عن ابی ذر ایضا رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقۃ، آدمی کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، اور جب آدمی صبح کرتا ہے تو ہر جوڑ کی سلامتی پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، ہر جوڑ کی سلامتی پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تو 360 جوڑ کی سلامتی پر کتنے صدقے واجب ہو گئے؟ 360 صدقہ واجب ہو گیا۔ آج میں فرمایا کہ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ایک صدقہ ہو گیا۔ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، ایک مرتبہ الحمدللہ کہا ایک صدقہ ہو گیا۔ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا ایک صدقہ ہو گیا۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا ایک صدقہ ہو گیا۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، کسی کو کسی اچھے کام کا حکم دے دیا، اچھے کام ہدایت کر دی، ایک صدقہ ہو گیا۔ وَنَحْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، کوئی کسی غلط کام میں مبتلا تھا اس کو ٹوک دیا، روک دیا، بھئی یہ کام مت کرو، غلط کام ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہو گیا۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھ لینا، یہ ان صدقات کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ 360 صدقہ کا نام سن کر ہوش اڑ جاتا ہے، کون 360 صدقے کر سکے گا؟ لیکن ان کی ادائیگی کے لیے اللہ کے فضل سے کتنے آسان راستے بتائے گئے۔ چاشت کی نماز سورج بلند ہو جانے کے بعد جو ادا کی جاتی ہے، ہم لوگوں کے یہاں عموماً اشراق کی نماز کا تو اہتمام ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے 15-20 منٹ کے بعد، لیکن چاشت کی نماز جو تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد ادا کی جاتی ہے، روایات سے اس کی زیادہ اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی تمام صدقات کی طرف سے کفایت کرے گا۔ وعنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها فوجدت في محاسن اعمالها الاذى يمات عن الطريق وجدت في مساوي اعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے میرے امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، مجھے دکھلائے گئے، تو میں نے اپنی امت کے نیک اعمال میں اس کو بھی دیکھا کہ کسی کو راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہی بھی ملی، اس نے اس کو ہٹا دیا، کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کوئی ایسی چیز جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کو ہٹا دیا، یہ بھی اس کے نیک اعمال میں لکھا گیا۔ اور اس کے برے اعمال کے اندر مسجد کے اندر کسی نے تھوک دیا اور اسے دفن نہیں کیا۔ دفن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی زمین پختہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ بجری یعنی سرخ بالو جو ہوتا ہے اس کی زمین ہوتی تھی۔ تو اگر اس کے اوپر کسی نے تھوک دیا اور پھر نیچے کا بالو اوپر کا بالو نیچے کر دیا تو اسی میں دفن ہو جائے گا۔ تو کسی نے تھوک دیا لیکن اس کو دفن نہیں کیا، یہ اس کے نام اعمال کے اندر گناہ کی شکل میں لکھا گیا۔ حضور فرماتے میں نے اس کو بھی دیکھا۔ چوتھی روایت سنیے، عنہ ان ناسا قالوا یا رسول اللہ ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم قال اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ان بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة۔
فرمایا کہ کچھ لوگوں نے جو غریب لوگ تھے فقراء صحابہ انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مالدار لوگ تو ساری نیکیاں لے گئے ذہب اہل الدثور بالاجور مالدار لوگ ساری نیکیاں لے گئے ہم تو نیکی کما نہیں سکتے پوچھا کیسے کہا نماز ہم بھی پڑھتے وہ بھی پڑھتے ہیں برابر سرابر ہو گئے روزہ وہ بھی رکھتے ہم بھی رکھتے ہیں برابر ہو گئے ان کے پاس اپنی روزمرہ کی ضروریات سے کھانے پینے وغیرہ سے زیادہ پیسے ہیں وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے ہم صدقہ خیرات نہیں کر پاتے دیکھیے مال کی حرص نہیں ہے مال خرچ کرنے کی حرص ہے ہمارے پاس صدقہ کرنے کا سامان نہیں ہے لہذا اس عمل میں ہم سے بڑھ گئے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے ہر سبحان اللہ پڑھنا ایک صدقہ ہے ہر اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے ہر الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے ہر لا الہ الا اللہ پڑھنا ایک صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا ایک صدقہ ہے برائی سے روکنا ایک صدقہ ہے اور شادی شدہ آدمی کا بیوی کا حق ادا کرنے کی نیت سے اس سے صحبت کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی قالوا یا رسول اللہ آیاتی احدنا شہوتہ ویکون لہو فیہا اجر آدمی اپنی خواہش پوری کرے گا اور اس میں اس کو ثواب ملے گا قال ارائیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ اپنی شہوت کسی غلط جگہ پر پوری کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا لوگوں نے کہا قال فکذالک اذا وضعها فی الحلال کان له اجر جب حلال و جائز جگہ پر اپنی خواہش پوری کرے گا تو اس کے لیے وہ باعث اجر بنے گا مقصد یہی ہو کہ اللہ نے ایک حکم دیا ہے میں حرام سے بچ رہا ہوں اور گھر والی کا یہ حق ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں اس مضمون کا اب اگلی روایت قال حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق حضرت انس فرماتے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ذر کسی نیک کام کو معمولی مت سمجھنا چاہے اتنا ہی ہو کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملاقات کر لو دیکھ کہاں تک آگئے اپنے سامنے والے آنے والے سے خوش دلی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کر لی اس کا دل خوش ہو گیا ایک صدقہ ہو گیا نیکی ہو گئی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ وہی روایت ہے کہ بدن کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے پھر آپ نے صدقات کو شمار فرمایا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے دو آدمیوں میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے بیچ میں پڑھ کر فیصلہ کر دیا انصاف کے مطابق دو آدمیوں میں اختلاف ہو گیا لڑائی ہو گئی درمیان میں پڑھ کر صلح صفائی کرا دی میل کرا دیا یہ بھی صدقہ ہے تعین الرجل فی دابتی فتعمل علیہ کوئی آدمی سواری پر سوار ہونا چاہتا ہے گھوڑے پر بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ نہیں پاتا ہے ہاتھ لگا کے سوار کرا دیا ایک صدقہ ہے طرف علیہ متاعہ صدقۃ اس کا سامان اٹھا کر اوپر رکھ دیا یہ بھی ایک صدقہ ہے کوئی آدمی بوجھا اٹھانا چاہتا ہے اٹھا نہیں پا رہا ہے اٹھا کے اس کے سر پر رکھ دیا کاندھے پر رکھ دیا ایک صدقہ ہے والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ میٹھا بول دیا ایک صدقہ ہے وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ جتنے قدم چل کر مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے گئے ہر قدم ایک صدقہ ہے وتمیت الاذى عن الطریق صدقۃ اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا یہ بھی ایک صدقہ ہے اس کے آگے یہ مضمون کئی روایتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد ایک حدیث اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ اے مسلمان خواتین اپنی پڑوسن کو ہدیہ پیش کرنے کے لیے کسی چیز کو حقیر مت جاننا کہ یہ کیا اتنا کیا دوں فرمایا چاہے بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو
بکری کا ایک کھر بھی اگر میسر ہے اپنے پڑوسن کے پاس ہدیے کے طور پر بھیج دو، اس کو معمولی مت سمجھو، یہ بھی نیکی کے اندر آ جائے گا۔ فرمایا کہ الایمان بدون و سمونہ او بدون و ستون شعبتن، ایمان کی 70 اور کچھ یا 60 اور کچھ شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے بڑی شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ بھی اس کی ایک ادنا شاخ ہے۔ اور جب یہ شاخ ہے تو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا یہ نفاق کی شاخ ہوگی، یہ مسلمان کا کام نہیں، لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، گھر کے اندر اوپر سے کوڑا پھینک دیتے۔ فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلیے، کثرت سے رات کو گھروں سے بچوں کا جو گندگی والا کپڑا ہوتا ہے ڈائپر، اس کو پھینک دیتے ہیں اور کتے اس کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، تو پورے راستے میں وہ گندگی پھیلی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے کوڑے کا بھرا ہوا تھیلا اوپر سے نیچے کو پھینک دیا، وہ پھٹ گیا، راستے میں پھیلا ہوا ہے۔ جیسے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ نیکی ہے، راستے میں تکلیف دہ چیز کا ڈالنا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اسی طرح یہ گناہ ہے۔ اب ایک روایت میں نے ابھی سنائی تھی کہ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت مل گئی، اب بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے جہنم مل گئی، وہ روایت بھی آ گئی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ عطش فوجد بیرا فنزل فیها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البير فملأ خفه ماء ثم امسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پچھلی امت کا واقعہ ہے کہ ایک شخص راستے میں کہیں جا رہا تھا، سخت پیاس لگی اس کو، ایک کنواں ملا، ڈول نہیں تھی، رسی نہیں تھی پانی نکالنے کے لیے، کنویں میں اتر کر اس نے پانی پیا۔ پھر جب نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا تڑپ رہا ہے اور وہ دانت سے مٹی کو کھرچ رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ اس نے کہا جس طرح مجھ کو پیاس لگی تھی اتنی پیاس اس کو بھی لگی ہے، لگ رہا ہے۔ پھر وہ کنواں میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھر کر لے کر اوپر آیا اور کتے کے منہ کے اندر ڈال دیا، کتا جھرجھری لے کر اڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کو قبول فرما لیا اور اس کے گناہ کو معاف فرما لیا۔ اسی طرح کا واقعہ اگلی روایت کے اندر آ رہا ہے، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک ایسے شخص کو دیکھا، یعنی شب معراج کے اندر یا خواب میں، جو جنت میں چل پھر رہا ہے، آزادانہ جنت میں پھر یتقلب، بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں ٹہل پھر رہا ہے۔ کس چیز میں؟ فرمایا ایک راستے میں درخت پڑا ہوا تھا جو مسلمانوں کو آنے جانے میں رکاوٹ ڈالتا تھا، اس نے درخت کو کاٹ کر راستہ کھول دیا۔ میں شروع میں عرض کیا تھا کہ کوئی معمولی سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جائے، اس کو بہانہ بن جاتا ہے مغفرت کا، اور اس کی بالمقابل کسی معمولی سے گناہ کے اوپر پکڑ ہو جائے تو زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کل روایت گزری تھی آپ کے سامنے کہ دو دوست تھے، ایک بہت نیک تھا اور ایک گناہگار تھا۔ یہ نیک دوست اس کو سمجھایا کرتا تھا بھائی چھوڑ دے گناہ چھوڑ دے، نیکی کے راستے پر آ جا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ چھوڑ دو، دعنی و ربی، میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ چھوڑ دو، اور یہ سمجھاتا تھا، یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ ایک دن وہ گناہگار دوست کسی گناہ میں مبتلا تھا، اس نے اس سے کہا بھائی مان جا، اس نے کہا میرا معاملہ اللہ کے ساتھ چھوڑ دو۔ اس نے کہا سنو، اگر تم اسی طرح مر گئے تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ بس اللہ کو جلال آ گیا، فرمایا
کون ہے جو قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کی مغفرت نہیں کروں گا؟ فرشتے کو حکم ہوا، دونوں کی روح قبض کی گئی، اللہ کے حضور میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو گناہگار تھا لیکن اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیے ہوئے تھا، بار بار کہتا تھا میرے رب پر مجھے چھوڑ دو، تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اس کی مغفرت ہو گئی۔ اور اس سے کہا تو قسم کھاتا تھا کیا تو میری رحمت کا مالک ہے؟ تو اس بات کچھ کو اختیار ہے کہ میرے بندے پر رحم کرنے سے مجھے روک دے، اسے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اس لیے بھائی ہر غلطی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور نیکی کا کوئی چھوٹا سے بھی کام سامنے آ جائے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ چاہے آدھا چھوارا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ عربوں میں چھوارا، خاص طور سے مدینہ طیبہ میں چھوارے کی پیداوار تھی، ہر گھر کے اندر چھوارا رکھا ہوا ہے، کوئی اس کی زیادہ قیمت نہیں ہے۔ فرمایا کہ آدھا چھوارا کسی کو صدقے میں دے کر بھی نیکی کما سکتے تو چھوڑو مت۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اس نے کہا کچھ سوال کیا، کچھ کھانے کو دے دیجئے، تو میرے گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک چھوارے کے، صرف ایک چھوارا تھا، اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اس نے اس کو توڑ کر دو حصوں میں بانٹا، خود نہیں کھایا، آدھا ایک بچی کو دے دیا، آدھا ایک بچی کو دے دیا، وہ چلی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حضرت عائشہ نے بتلایا کہ یا رسول اللہ ایسا ہوا، ایک عورت آئی تو اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اس ضرورت مند تھی، میرے پاس کچھ تھا نہیں، صرف ایک چھوارا تھا، میں نے دے دیا، اس نے آدھا آدھا بانٹ کے دونوں کو دے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو ان بچیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا جائے پھر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ قیامت کے دن جہنم سے اس کے حق میں آڑ بن جائیں گے۔ یعنی اس عورت کے جذبے کو، خود بھی بھوکی تھی لیکن اپنے بھوک کو برداشت کر لیا، ان بچیوں کی جتنی بھوک مٹا سکتی تھی اتنی کی کوشش کی۔ تو آج نے فرمایا کہ جس کے ذمہ بچیاں آ جائیں، خود باپ کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں، بڑا بھائی ہے، اپنے چھوٹی بہنوں کی، چھوٹے بھائیوں کی پرورش کرنی ہے، بوجھ نہ سمجھے اس کو، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا ایک راستہ مجھے عطا فرمایا۔ فرمایا کہ جو ان کی خبرگیری کرے اور اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو قیامت کے دن جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی۔ بہرحال یہ مہینہ اب ختم ہونے کے قریب ہے، بہت سی روایتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، صدقہ خیرات ہے، اور بھی نیکی کے بہت سے اعمال ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کوئی بھی اچھا کام سامنے آئے جتنی طاقت ہو اتنا اس کے اندر فوراً حصہ لے لینا چاہیے۔ کہیں صدقہ خیرات کا مسئلہ ہو، چندے کا مسئلہ ہو، 5 روپیہ جیب میں اٹھا کے ڈال دو، 1 روپیہ ہے ڈال دو، یہ نہیں کہ بڑی رقم نہیں سے میں کیا کروں اس میں، جیسے ولو شق بتمرۃ سنن نے ابھی آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ چاہے آدھا چھوارا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ تو جس کو اللہ نے عطا فرمایا خوب دے، اور نہیں ہے تو جتنا ہے اس کے اندر سے حصہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ کرنے کی اعلان فرمایا، ترغیب دی، جو حضرات استطاعت والے تھے زیادہ سے زیادہ چندہ لے کر آئے، لیکن بعض صحابہ وہ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، معمولی سی چیز لے کر آئے، آپ نے اس کو سب کے اوپر رکھا، وہ اخلاص کے ساتھ لے آئے تھے، مقدار نہیں دیکھی گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی تلقین فرماتے تھے تو ہم لوگ دوڑ کر بازار جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے بھائی کوئی ہم سے بوجھا اٹھوائے گا، کوئی مزدوری کرائے گا؟ اب کوئی کہتا ہاں ہمارا یہ بوجھا گھر تک پہنچا دو،
بوجھ لے کر گھر تک گئے، ایک درہم مزدوری مل گئی، اس کو لا کر حضور کی خدمت پیش کر، یا رسول اللہ ہماری طرف سے قبول فرما لیجیے۔ نیکی کمانے کا جذبہ اور شوق جو کر سکتے ہیں، چاہے عمل کے ذریعے ہو، چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے ہو، دوسروں کا ہاتھ بٹا کر ہو، دوسروں کی مدد کر کے ہو، جو بھی راستہ ملے اس کو کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ غیبت ہے، جھوٹ ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا حق دبا لینا، کسی کو اذیت پہنچانا، یہ ساری کے سارے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب سنانے ہونے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے بھائی، کیا سنا دیں گے، اور پھر ہم کو زبانی یاد بھی نہیں رہتا، کیا سنائیں گے، ٹھہر نہیں کھڑا ہوا، کیا ہے یا اللہ، نور کے تڑکے میں آگے دیکھو کھانسی بھی آ رہی، جے شعر پڑھ سکوں گا پڑھوں گا، کھانسی آنے لگے کہ روک دوں گا، پڑھ دیں؟ اچھا، یہ صوفی عبدالرب صاحب رحمت اللہ علیہ بہت اللہ والے نیک آدمی تھے۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی، مولانا منظور احمد نعمانی ان حضرات کے دوستوں میں تھے، اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے متعلقین میں تھے۔ بڑی اچھی دینی نظمیں انہوں نے کہی ہیں، اور حج سے متعلق ان کی کئی نظمیں ہیں۔ آپ حج کیسے کریں جو کتاب ہے اس میں کئی نظمیں ان کی ہیں، انہی کی یہ نظم ہے۔ اس میں انہوں نے آخر شب میں اللہ کی طرف سے جو اعلان ہوتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتلا فاعافيه، الا کذا الا کذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں آسمان سے یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا جسے میں روزی عطا کروں، ہے کوئی جو پریشانی میں مبتلا ہو میں اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا ویسا، یعنی بندوں کی ضرورتوں کا نام لے لے کر اعلان کیا جاتا ہے۔ اس وقت آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے، سویا ہوا ہے تو وہ محروم ہے، اور اس آواز پر لبیک کہہ کے ہاتھ پھیلا لے تو کامیاب ہے۔ اسی مضمون کو صوفی صاحب نے اپنی اس نظم کے اندر بیان کیا ہے۔ آہ سحر گاہی، میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، آتی تھی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، جس جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، جس جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، وہ مائل توبہ ہو میں مائل
بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے۔ وہ کشت طلب بوئے میں بارش رحمت ہوں، وہ کشت طلب بوئے میں بارش رحمت ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا کھیتی کوئی مرجھائے۔ یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو۔ قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے۔ آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے۔ آقائے گدا پرور سائل تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں بس تو مجھے مل جائے، بس تو مجھے مل جائے۔ آمین۔ دعا کر لے بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم۔ اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، إنك تعلم ما لم نعلم، إنك أنت العز الأكرم۔ رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز ما تعلم، إنك أنت العز الأكرم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا اللہ تو نے ماہ مبارک میں عطا فرمایا، ہم اس کی قدر نہیں کر سکے۔ یا اللہ نہ روزوں کا حق ادا ہوا، نہ تراویح کا حق ادا ہوا، نہ تلاوت کا حق ادا ہوا، نہ ذکر و تسبیح کا حق ادا ہوا۔ یا اللہ غفلت کے اندر سارے اوقات گزر گئے،
یا اللہ ہماری جرم عظیم کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے طفیل میں ہمارے بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، یا اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما دے، غلطیوں کو معاف فرما دے، نمازوں کی غلطیوں کو بھی معاف فرما دے، قرآن کی غلطیوں کو بھی معاف فرما دے، روزے میں جو کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دے، اللہ ان کے اچھے اثرات میں مالا مال فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، اللہ ہم سب مغفرت کے بھکاری ہیں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما دے، ہمارے تلامذہ و متعلقین کی مغفرت فرما دے، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، اللہ کرم کا معاملہ فرما دے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما دے، اللہ یہ امت بے سہارا ہو گئی ہے، اللہ یہ امت بے سہارا ہو گئی ہے، اپنے کرتوتوں کا نتیجہ بھگت رہی ہے، اللہ کرم کا معاملہ فرما دے، ہمیں برائیوں کے راستے سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر ڈال دے، اللہ رحمت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، اللہ اب ہمارے ایمان پہ پٹاکے پڑھنے لگے، اللہ جان مال سے آگے بڑھ کر اب ہمارے ایمان پہ پٹاکے پڑھ رہے ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے ہوس کے شکار ہو رہی ہیں، اللہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، لاچار ہو گئے، اے اللہ تو قدرت تو اپنی غیبی مدد شامل حال فرما دے، اے اللہ غیبی مدد شامل حال فرما دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کے مطابق معاملہ نہ فرما، اپنے کرم کے مطابق معاملہ فرما دے، خار ہے بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں، اے اللہ تیرے محبوب کا واسطہ ہے، تیرے محبوب کا واسطہ ہے، اے اللہ اس امت کی دستگیری فرما دے، اے اللہ ہمارے تمام مسائل کو اپنے خزانے غیب سے اے اللہ آسان فرما دے، اے اللہ تیرے حقوق کی جو پامالیاں انہیں معاف فرما دے، تیرے بندوں کے حقوق جو ہم نے تباہ کیے ہیں، ضائع کیے ہیں، اللہ ان کو جو ہو سکے دنیا میں ان کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نہ ہو سکے اے اللہ اس کا بدلہ تو اپنے پاس سے ادا فرما دے، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مقروضوں کو بارے قرض سبک دوش فرما، بے روزگار لوگوں کو برکت والی حالات روزی عطا فرما، اللہ ہمارے جو نوجوان گناہوں میں مبتلا ہے اللہ ان کے قلوب پہ تیرے قبضے قدرت میں ہے، اللہ ان کے دلوں سے گندگی نکال کے نیکی کا جذبہ پیدا فرما دے، گناہوں سے پاک فرما دے، نگاہوں کو بھی پاک فرما دے، دل و دماغ کو بھی پاک فرما دے، دل و دماغ کو بھی پاک فرما دے، زبان کو بھی نہ پاک فرما دے، یا اللہ ہماری بچیوں کے عصمت و عفت کی حفاظت فرما، غیروں کی غلط نگاہ سے ان کی حفاظت فرما، ان کے والدین کو نیک سمجھ عطا فرما، صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام سے مشتبہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس پورے مہینے میں تجھ سے جو بھی دعائیں مانگی گئی ہیں اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اللہ تیرے نیک صالح بندے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی تجھ سے خیر کی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ہم سب کو اس میں حصہ نصیب فرما دے، اے اللہ جن شروع سے پناہ چاہتے اس سب میں ہم سب کو پناہ عطا فرما دے، اے اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، تمام مکاتب دینیہ کی حفاظت فرما، تمام مساجد و خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کا کام کرنے والوں کی مدد فرما، اے اللہ ایمان سے محروم کرنے کے جو سازشیں ہو رہی ہیں اللہ ان کو ناکام فرما دے، اے اللہ جو جماعت ہے جو تنظیم مسلمانوں کو دشمن ہے اللہ ان کے شرارت سے حفاظت فرما، ان کے سازشوں کو ان کو پلٹ دے،
اللہ ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما، خوف و دہشت کو ختم فرما، ظالموں کو ظلم سے روک دے، حکمرانوں کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حلال کمانے کی حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہمارے کانوں میں پڑے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کو بیٹھا دے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اخلاق جمیلہ سے مزین فرما، اخلاق حسنات پاک فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے تکبر نکال دے، حسد نکال دے، بغض نکال دے، طمع اور حرص نکال دے، کینہ نکال دے۔ یا اللہ اخلاق حسنہ پیدا فرما دے، توکل عطا فرما، قناعت عطا فرما، صبر و شکر کی توفیق عطا فرما، اثار و قربانی کا جذبہ عطا فرما، مال اور جاہ کی محبت سے ہمیں پاک فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے خیر کی جتنی چیزیں مانگی ہیں ہم سب کو بھی عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے جو احباب مہمانوں کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرما، جو لوگ جس طریقے سے بھی اس کے اندر معاون بنے اے اللہ ان سب کو اپنے خزانے سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ ہم سب کے اعتکاف کو قبول فرما، آداب اعتکاف میں جو کوتاہیاں ان کو معاف فرما، جو لمحات باقی رہ گئے ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلق محمد وآله